بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بینکنگ کا لیکچر نمبر 27 ہے۔ لیکچر نمبر 26 میں ہم مرکزی بینک کے فرائض کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مرکزی بینک جو ہے وہ نوٹ جاری کرتا ہے، اور کیوں اس کی رسپانسبلٹی لگائی گئی؟ کیونکہ اگر سب تجارتی بینک نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے تو ایک تو بہت زیادہ نوٹ جاری ہو جاتے جو نقصان دہ ہے، اور نوٹوں میں یکسانیت ایک جیسے نہ ہوتے، ڈیفرنٹ ہوتے، ہر بینک کے نوٹ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے، تو یہ بھی پرابلم آنی تھی۔ تو اس لیے اسے مونوپلی ہے نوٹ جاری کرنے میں۔ اس کے بعد یہ حکومت کا بینک ہے۔ یہ حکومت کا بینک کیسے ہے کہ یہ حکومت کی جو امانتیں ہیں وہ وصول کرتا ہے حکومت کے بہاف پہ۔ حکومت کو قرض کی ضرورت پڑے تو یہ وہ بھی ارینج کر کے دیتا ہے۔ غیر ملکی قرضوں کی اگر ضرورت ہو اس کا اہتمام بھی یہ کرتا ہے۔ سرمایہ کو حکومت کے بہاف پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا ہو، یہ مرکزی بینک یہ بھی کام سر انجام دیتا ہے۔ حکومت کو وقتاً فوقتاً افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مفید مشورے بھی دیتا ہے، اور حکومت کے جو محکمے ہیں ان کا حسابات بھی یہی رکھتا ہے، اس لیے اسے حکومت کا بینک کہتے ہیں۔ اور یہ حکومتی کفالتوں کی بائنگ اینڈ سیلنگ بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے بینکوں کا بینک بھی کہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی تجارتی بینک ہیں وہ اپنے ٹوٹل سرمایہ کی خاص پرسنٹیج مرکزی بینک میں جمع کرواتے ہیں، اور یہ تمام فہرستی تجارتی بینکوں کو حساب گھر کی فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے، جہاں پہ وہ اپنے آپس کے جو کھاتہ جات ہیں وہ کلیئر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگر کوئی بھی تجارتی بینک جو ہے اس کو نقصان ہو جائے اور وہ کرائسس میں آ جائے تو مرکزی بینک اس کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ تجارتی بینکوں کے لیے آخری پناہ گاہ ہے۔ یہ تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگاتا ہے۔ نئے بینک کھولنے کے لیے بھی یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قرض کی پالیسی ملک کے اندر یہی بناتا ہے مرکزی بینک، اور تمام تجارتی بینک اس قرض کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، اور بینکوں کی ترقی کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ مرکزی بینک کے فرائض ہم پڑھ رہے تھے۔ اب اسی کویسچن کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ملک کے اندر منی مارکیٹ کا سربراہ مرکزی بینک ہوتا ہے۔ ملک کے اندر زر کی سپلائی کو کنٹرول مرکزی بینک کرتا ہے، منی مارکیٹ کو کنٹرول مرکزی بینک کرتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو پالیسی بناتا ہے اسے مانیٹری پالیسی کہتے ہیں، زرعی پالیسی۔ تو یہ بازار زر کا لازم ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 زر مبادلہ کا محافظ۔ ملک کے اندر جتنا بھی زر مبادلہ ہے اس کا محافظ مرکزی بینک ہے۔ حکومت کے جتنے بھی زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ مرکزی بینک کے پاس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے زر مبادلہ کا محافظ بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ تجارت کو فروغ دینے کے لیے
جو ایکسپورٹر ہیں ان کو فنڈز بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد دھاتی زر کا محافظ بھی مرکزی بینک ہی ہوتا ہے۔ مرکزی بینک کسی ملک میں موجود تمام دھاتی زر مثلاً سونے، چاندی وغیرہ کے ذخائر کا محافظ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ دھاتی زر مرکزی بینک انتہائی ذمہ داری سے اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، تو جتنے بھی سونے کے ذخائر ہیں یہ اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 ہے زر کی حاجہ قدر کا محافظ۔ زر کی ویلیو کا محافظ مرکزی بینک ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب اپنی کرنسی کا تبادلہ دوسری کرنسی میں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ڈالر بہت تیزی سے ڈالر کی ویلیو اوپر چلی جاتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ملک کی کرنسی کی ویلیو کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سی پالیسیز بناتا ہے تاکہ زر کی جو حاجہ قدر ہے، ہماری ملک کی کرنسی کی جو قدر ہے اس کو سٹیبلائز کیا جا سکے۔ تو یہ اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ نمبر 7 ہے۔ اس کے بعد بیرونی تجارت میں نمائندگی۔ مرکزی بینک حکومت کی طرف سے نہ صرف انٹرنیشنل ٹریڈ کی نگرانی کرتا ہے بلکہ اس کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ یہ ایکسپورٹر اور امپورٹر کو فنڈز بھی پرووائڈ کرتا ہے، فارن کرنسی بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے، انٹرنیشنل ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے اقدامات کرتا ہے۔ تو یہ بیرونی تجارت، یہ ڈفرینٹ سیمینار بھی منعقد کرتا ہے چیمبر آف کامرس میں۔ مرکزی بینک کی اجازت سے ڈفرینٹ سیمینارز منعقد ہوتے ہیں، وہاں پہ فارن ڈیلیگیشن آتے ہیں۔ تو یہ جو بین الاقوامی تجارت ہے اس کو فروغ دینے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اضافی فرائض۔ اضافی فرائض میں اس کے علاوہ عملے کی تربیت، مرکزی بینک جو تجارتی بینک ہے ان کو تربیت، ان کی ٹریننگ کا انتظام کرتا ہے تاکہ بینکنگ سیکٹر کو جدت کی طرف لایا جا سکے، نئی فیسلٹیز کو متعارف کرواتا ہے، اور پھر جو تجارتی بینک ہے ان کے عملے کو ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ یہ نئے سسٹم کو اپنا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے عملے کی تربیت، یہ اضافی فرائض میں۔ اس کے بعد بچت کو فروغ، ملک کے اندر بچت کو فروغ دینے کے لیے یہ وقتاً فوقتاً بہت سی پالیسیز اپناتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو میں نے بتایا کہ جب ملک افراط زر یا تفریط زر
انفلیشن یا ڈفلیشن میں ملک پھنسا ہو تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتا ہے. اس میں ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ وہ ملک کے اندر بچت کو فروغ دیتا ہے تاکہ لوگ اپنی بچت کو ضائع نہ کریں. اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ پرائز بانڈ وقتاً فوقتاً نئے پرائز بانڈ کبھی 100 کے 750 کے 1000 کے 1500 کے 40,000 کے 25,000 کے بانڈ متعارف کرواتا ہے اور اس پہ بڑے انعام جو ہے وہ دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگ اپنی بچتیں جو ہیں وہ پرائز بانڈ میں لگائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز یہ وقتاً فوقتاً بناتا رہتا ہے. اس کے بعد زرعی اور صنعتی ترقی. زرعی اور صنعتی ترقی کے لیے بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. ملک کے اندر کیونکہ ہمارا جو کنٹری ہے وہ زرعی ملک ہے پاکستان اور یہاں پہ صنعتیں بھی ہیں, ان کو فروغ دینے کے لیے یہ بہت سی پالیسیز بناتا ہے. تو یہ کام بھی سر انجام دیتا ہے. اس کے بعد عالمی اداروں کی رکنیت فیس. پاکستان عالمی فورم پہ جب بھی کسی تنظیم کا ممبر بنتا ہے تو اس کی جو فیس جمع کروائی جاتی ہے وہ بھی مرکزی بینک کے تھرو ہی جمع کروائی جاتی ہے. تو یہ مرکزی بینک کے فرائض کے حوالے سے تھوڑا سا یہ فرائض کے حوالے سے کوشچن تھا, تو اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4 سے آج ہم نے شروع کیا ہے. بازار زر کا جو ناظم ہے, منی مارکیٹ کا جو سربراہ ہے وہ مرکزی بینک ہے. ملک کے اندر زر کی سپلائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, اس کے لیے کون سی پالیسی بنانی ہے, یہ کام مرکزی بینک کا ہے. تو اسے منی مارکیٹ کا ناظم یا سربراہ کہتے ہیں. زرعی مبادلہ کا محافظ, ملک کے اندر جتنا بھی فارن ایکسچینج ہے اس کا جو محافظ ہے وہ مرکزی بینک ہے. ملک کے اندر جتنا دھاتی زر ہے, سونے چاندی وغیرہ کا محافظ بھی مرکزی بینک ہے. ملک کے جتنے بھی سونے کے ذخائر ہیں وہ مرکزی بینک کے پاس ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے زر کی خارجہ قدر کا محافظ. اپنے ملک کی کرنسی کی قدر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے متعلق پالیسی بھی مرکزی بینک بناتا ہے. اس کے بعد بیرونی تجارت میں نمائندگی. یہ بیرونی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات کرتا ہے اور امپورٹر اور ایکسپورٹرز کو فارن ایکسچینج بھی پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اضافی فرائض میں یہ بینکنگ سسٹم کو بہترین کرنے کے لیے نئی جو چیزیں بینکنگ سسٹم میں آ رہے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تجارتی بینکوں کے عملے کو تربیت بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ملک کے اندر بچت کو فروغ دینے کے لیے ڈفرینٹ پالیسی بناتا ہے. اس کے علاوہ زراعت کی ترقی کے لیے یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ صنعتی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, اس کے لیے یہ پالیسیز بناتا ہے. عالمی اداروں میں اگر ملک نے رکنیت حاصل کرنی ہو تو یہ جو ہے مرکزی بینک رکنیت فیس بھی جمع کرواتا ہے. تو یہ سارے فنکشنز ہیں جو مرکزی بینک سر انجام دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر جو ہے یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.